Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss one of the tedious and rarely understandable things of a newspaper, that is we called editorial policy. If I'm saying that it is rarely understood by the people, it is because of its fluctuating nature plus the fluidity and the way it is changed. Primarily, our concern is feature and the editorial policy. What is the editorial policy? If we look at the newspapers and if we look at the editorial policies of various newspapers, then we will come to know that there is nothing constant. Sometimes a newspaper is anti-government, while on the other hand, or later on, it is pro-government. You call it a dilemma or you call it the vested interest, but it is part of the newspaper industry. Newspaper editorial policy है क्या? Question ये होता है. Newspaper policy दो चीज़ों पे बेस करती है. एक तो किसी भी newspaper का जो है वो ideology. If any newspaper is carrying on an ideology, if that is what with some newspapers that they are more concerned about the ideology of Pakistan or their religious inclination or their social inclinations, we have to understand that most of the time, most of the newspapers, they keep some of the core issues as their constant features, whereas some of the newspapers keep on fluctuating. In our crude terms, in the media, we call it commercialism, or on the other hand, we also consider that those papers are actually working for what? Working for the betterment of the society, or they're concentrating on the society. कुछ newspapers के बारे में कहा जाता है कि they are anti-government, while some are said to be pro-government. Anti-government एक टाइम पे हो सकते हैं, नेक्स्ट जो हैं वो किसी के प्रो गवर्नमेंट हो सकते हैं. दिस इज व्हाट इज एविडेंट फ्रॉम द एडिटोरियल्स, द ट्रीटमेंट ऑफ द न्यूज एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द मैगजीन्स. ये तीन जगह हैं जहां से कि आप पता चला सकते हैं कि एक न्यूज़पेपर की एडिटोरियल पॉलिसी क्या है. हमारे यहाँ दो डिफरेंसेस मौजूद हैं और वो खासी हद तक एविडेंट भी हैं. एक उर्दू मीडियम और दूसरा इंग्लिश मीडियम. उर्दू जो न्यूज़पेपर्स हैं वो मोस्टली रिलीजियस इंक्लिनेशन के साथ हैं. उसकी वजह एक सिंपल सी है, वो ये कि उर्दू न्यूज़पेपर या उर्दू मीडियम जो है वो एक पॉपुलर जर्नलिज्म है. और पॉपुलर जर्नलिज्म हम उसको कहते हैं जो कि आम लोगों के साथ बहुत मकबूल होता है. It means that people from a roadside vendor to the policymakers or the decision makers in the power corridors, they all read that. That is what we call popular medium. On the other hand, English medium or English newspapers are actually what? Are actually catering to a selected class. Then virtually, I am not saying that they are secular, but virtually what has happened that they do not cater to the religious sentiments of the people as compared to the Urdu newspapers. Realizing this factor, this also demarcates the editorial policy of the newspapers. We have to consider whether we are working for Urdu newspaper or an English newspaper. अगर हम उर्दू न्यूज़पेपर के लिए काम कर रहे हैं तो हमें अपने सेंटिमेंट्स, अपनी जो आउटलुक है, अपनी जो सोच है उसको वैसे रखना पड़ता है एज कंपेयर टू एन इंग्लिश न्यूज़पेपर, जिसके के अंदर हम ज़्यादा जब भी बात करते हैं या ज़्यादा फीचर्स जब भी आते हैं तो वो सोशल ओरिएंटेशन के होते हैं और वो सोसाइटी को टारगेट कर रहे होते हैं. कंसिडरिंग दिस, वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड that the editorial policy of a newspaper is primarily based on the ideology it is carrying, the
vision of the editors, vision of those people who are working behind the policy making. So editorial policy is basically a mixture of ideology, the thought process, and the inclination of the editors of that particular newspaper. इसको गेज कहां से किया जाता है, पता कहां से चलाया जाता है? एक तो एडिटोरियल्स हर अखबार के आपको बता देते हैं कि इस न्यूज़पेपर की ओरिएंटेशन क्या है. अब एडिटोरियल पेजेस पे भी दो चीजें होती हैं, एक तो छोटे एडिटोरियल्स होते हैं, दूसरा उनके ऊपर आर्टिकल्स होते हैं. रिमेंबर वन थिंग, जो आर्टिकल्स की सिलेक्शन है वो भी मोस्टली एडिटोरियल पॉलिसी के तहत ही की जाती है. बाज़ औक़ात थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन उसमें हो सकती है. मजीद बरां दूसरी जो चीज़ आप देख सकते हैं वो है कि जो न्यूज़ आइटम्स हैं उनकी ट्रीटमेंट कैसे की गई है. उनकी ट्रीटमेंट में भी एक जो गवर्नमेंट के खिलाफ खबर है उसको बहुत बढ़ा के 4 कॉलम 5 कॉलम या 3 कॉलम पे ले आए हैं, या जो गवर्नमेंट के हक में खबर है उसको 1 कॉलम पे कर दिया. दिस इज वो कॉल ट्रीटमेंट ऑफ ए न्यूज आइटम. वहां से भी पता चल जाता है. जो तीसरा पैरामीटर है इसका वो है जो मैगजीन्स हैं, वहां पे किस किस्म का स्टांस लिया जा रहा है. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एडिटोरियल पॉलिसी विजुअलाइजेशन. कांस्टेंट ये क्यों नहीं है? कांस्टेंट होने के साथ साथ उसमें जो है वो हमें दो चीजें देखनी पड़ती हैं कि फॉर इंस्टेंस अगर एक टाइम पे जो न्यूज़पेपर है वहां पे जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट गवर्नमेंट वो आ सकती है विच इज क्लोजर टू द हार्ट ऑफ द एडिटर्स. कॉन्सिक्वेंटली वो जो एडिटोरियल पॉलिसी है वो भी चेंज हो जाएगी. सेकेंडली, अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाती है जो कि कर्ब्स लगाती है मीडिया के ऊपर, तो जो एडिटोरियल पॉलिसी है वो फिर सोसाइटी की तरफ ज्यादा हो जाती है, सोसाइटी के एलिमेंट्स के बारे में ज्यादा बात करना शुरू कर देती है, या जो दूसरे एनवायरमेंटल इश्यूज हैं या दूसरे इश्यूज हैं, इंटरनेशनल इश्यूज, उनके ऊपर ज्यादा करना स्ट्रेस करना शुरू कर देते हैं. दिस इज व्हाट इट इज. अब इसमें जो हैं फैक्टर्स इन्वॉल्व वही होते हैं जो कि आम हम अपनी सोसाइटी में भी देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी स्ट्रिक्ट आ गई है तो फिर कई न्यूज़पेपर्स जो अपनी पॉलिसी चेंज कर जाते हैं, जबकि सारे ऐसा नहीं करते हैं. आपने देखा होगा कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आते हैं और कुछ अरसे के बाद जो है ना वो न्यूज़पेपर्स वैसे ही फेड आउट हो जाते हैं और उनका जो एग्जिस्टेंस है वो नहीं होती. क्योंकि कुछ वजूहात के अलावा एक ये भी वजूहात होती है कि जो उनका ख्याल होता है अपने आप को जिस तरीके से चलाने का, वैसे वो नहीं चला सकते हैं. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनकी जो एडिटोरियल पॉलिसी जो वो अपना सोच के आए होते हैं उसको वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं. कॉन्सिक्वेंटली दे आर क्लोज डाउन. दो चीजें हैं एडिटोरियल पॉलिसी में, एक तो कुछ कांस्टेंट फीचर्स होते हैं और दूसरे उसके अंदर जो हैं वो पैल्पेबल या फ्लूइड फीचर्स होते हैं. कांस्टेंट फीचर्स वो होते हैं जो कि आइडियोलॉजी है किसी न्यूज़पेपर की. सेकेंडली जो पैल्पेबल या जो चेंजेबल हैं या फ्लूइड जो हैं वो ऐसे होते हैं कि सोसाइटी के ऊपर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, गवर्नमेंट फंक्शनरीज के ऊपर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, या जो दूसरे इश्यूज हैं इंटरनेशनल उनके ऊपर कंसंट्रेशन ज़्यादा है. देन ए टाइम माइट कम कि जब इन सारे इश्यूज के ऊपर कंसंट्रेशन कम होके किसी और इशू के ऊपर कंसंट्रेशन ज्यादा कर दी जाती है. सो दिस इज व्हाट इट इज. एंड देयर आर सर्टेन न्यूज़पेपर्स बोथ इन उर्दू एज वेल एज इन इंग्लिश which do not count themselves as anti-government or pro-government. Their concentration is more or less onto the international scenario, because those do not want either to be labeled as pro-government newspapers, or they do not want to confront the government because of being labeled as anti-government newspapers. So this is what keeps on changing. And when these policies are changing, obviously, a feature writer is obviously there to act upon those policies. Remember one thing, as we have said earlier, that feature is an important component of any newspaper.
then it means that it has to act upon the editorial policy of a newspaper. یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ایسا فیچر اٹھا لائیں جس کو کہ ہم اسٹنگر کہہ لیں جی. اٹ از ہٹنگ دا گورنمنٹ اور ہٹنگ دی ایڈیٹوریل پالیسی آف دا نیوز پیپر. اب کوئی آپ ایسا فیچر کر لیں کہ جو وہ اس نیوز پیپر کے خیال میں یہ امورل ہے, وہ نہیں پرنٹ کیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی نیوز پیپر جو ہیں دوز کنسیڈرڈ themselves ٹو بی فیملی نیوز پیپرز, اور فیملیز میں جو ہماری ٹریڈیشنل فیملیز ہیں وہاں پہ کن کن باتوں پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے اور کن کن باتوں پہ ڈسکشن نہیں ہو سکتی, یہ مد نظر رکھا جاتا ہے. There was a time about 10-15 years back when 2 or 3 newspapers were not printing advertisements of films, of showbiz, and neither those were carrying out showbiz news items. اب جب شوبز کی نیوز آئٹمس بھی نہیں ہو رہی ہیں, فلمز کے اوپر بھی جو ہے وہ نہ ہی لکھا جا رہا ہے نہ ہی ان کے اشتہارات لگائے جا رہے ہیں, تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ ان نیوز پیپرز میں ویسا کوئی کام نہیں کر سکتے جو شوبز سے ریلیٹڈ ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے نیوز پیپرز بھی ہیں جو کہ ریلیجس اورینٹیشن کے ساتھ ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آپ وہاں پہ جو بھی سوسائٹی کی ایلیمنٹس ہیں, شاید آپ اگر ان پہ اوپر بات کریں گے, آپ زیادہ پردہ اٹھانے کی بجائے, آپ ان کے اوپر زیادہ ڈسکشن کرنے کی بجائے, what you will be doing, you will be talking about the religious teachings. Like اردو میں ایسے نیوز پیپرز آپ کو کم از کم 3-4 پریزنٹلی جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ جو پرنٹ ہو رہے ہیں وہ مل جائیں گے, جہاں پہ کہ فرنٹ پیج کے اوپر یا کسی بھی اور پیج کے اوپر کسی لارج سائز میں خاتون کی تصویر نہیں لگائی جاتی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جو رائٹرز ہیں وہاں پہ لکھنے والے, جو دوسرے لوگ بھی لکھنے والے ہیں, وہ پھر اپنے آپ کو اسی طرح مولڈ کرتے ہیں. اسی طرح ہی ایک فیچر رائٹر, چاہے وہ فری لانسر ہے یا وہ اس آرگنائزیشن کا امپلائی ہے, he has to act upon the editorial policy of that particular newspaper. Novices کے ساتھ یہ پرابلم ہو سکتی ہے کہ جو نئے لکھ رہے ہیں وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جی this is wrong. Remember one thing, either you remain within the organization and work for that, or you do not work there by not being part of that organization. Editorial policy جو ہے وہ ایڈیٹرز کی ہوتی ہے, جو کنٹریبیوٹرز ہیں they have to act upon that editorial policy. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ہم کیوں نہیں چینج کر سکتے. آپ اس لیے چینج نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ آئدر نیو رائٹرز ہیں یا آپ جو ہیں وہ فری لانسرز ہیں. ایڈیٹوریل پالیسی ایڈیٹرز نے بنانی ہے, آپ لوگ اس کو آؤٹ لائن نہیں کرتے ہیں. دیٹ از ناٹ یور پریروگیٹو. Consequently, you have to act upon the editorial policy of any newspaper. جس طرح کا مٹیریل وہ چاہتے ہیں آپ ان کو ویسا ہی دیتے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز ہے جو کہ آپ کر سکتے ہیں, وہ یہ کہ جو فیکٹس ہیں, فیکٹس کو آپ مولڈ کیے بغیر دے سکتے ہیں. لائک فیکٹس اور فگرز جو ہیں ان کو آپ مولڈ کیے بغیر دے سکتے ہیں, لیکن آپ اپنی مرضی کی جو ہے وہ اینگلنگ یا سلانٹنگ نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو ایک اور چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ جو ایڈیٹوریل پالیسی ہے موسٹ آف دا ٹائم وہ جو ریڈرز کی چوائس ہے اس کے مد نظر رکھی جاتی ہے کہ میرا ریڈر کس قسم کا ہے. اٹ از ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اف یو وانٹ ٹو بائی اینی تھنگ فار دا کچن یو ول گو ٹو اے گروسری شاپ. Fine. You are not going to a furniture shop to buy any grocery items. So, جو ایک ریڈرز کی چوائس ہے جو کہ ان کا ریڈر پڑھنا چاہتا ہے وہ اخبارات چھاپتے ہیں, اور آپ کی کیا ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ نے ان ریڈرز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کون سے ریڈرز ہیں جو اس اخبار کو پڑھتے ہیں, اور آپ اپنی سٹوری کو یا آپ اپنے فیچر کو اسی اینگل سے پھر لکھتے بھی ہیں.
मोर ओवर हर न्यूज़पेपर की एक टारगेट रीडरशिप होती है, वो उस टारगेट रीडरशिप को बिल्कुल कभी भी खराब नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि कम से कम उनकी वो टारगेट रीडरशिप जो है, वो जो चंक ऑफ द पॉपुलेशन है, वो वहीं पे रहे। बाकी अगर कहीं पे कुछ चेंज आती है तो वो चेंज एज सच नहीं होनी चाहिए कि जिसमें आप ऐसी कोई स्टोरी दे दें जो कि उस रीडरशिप को जो है वो नापसंद हो। That this is what the crux of the working or the policy of the newspaper is, that they are actually working or printing those things which are of the reader's choice, and those are liked by their target audience. That is why a feature writer, or for that matter all the other writers like the article writers, the columnists, they all have to do what? They all have to cater to the needs of their target audience and their readers. So this is what you have to do as a feature writer as well. 1988 में कुछ न्यूज़पेपर्स बगैर रजिस्ट्रेशन के विद द गवर्नमेंट काम कर रहे थे, लेकिन 1998 में डेक्लरेशंस जो था वो मैंडेटरी करार दे दिया गया था कि एवरी न्यूज़पेपर हैज टू हैव व्हाट? डेक्लरेशंस। दैट डेक्लरेशन मीन्स कि अगर फॉर इंस्टेंस वो आपके नाम पे इशू हुआ है, कोई शख्स दूसरा शख्स उस नाम से उसको इशू नहीं करवा सकता। ये गवर्नमेंट के साथ जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट होता है, प्रोविंशियल एज वेल एज द फेडरल, उनके साथ ये रजिस्टर्ड होते हैं। नतीजतन कुछ बाइंडिंग्स जो हैं, कुछ जो रूल्स हैं, वो भी अप्लाई होते हैं, जो कि इससे पहले किसी हद तक लूज थे। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स थे, बहुत सारे मैगजीन्स थे जो कि उसके बाद या उससे पहले भी काम कर रहे थे। अब होता क्या है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आते हैं या मैगजीन्स जो हैं, आप देखते होंगे कि एक माह आए हैं, दूसरे माह नहीं आए, या 2 महीने कंटिन्यूसली आए उसके बाद नहीं आए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये नहीं है अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस और इन 2007 और 8 कि उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। उनकी रजिस्ट्रेशन इज देयर, बट द प्रॉब्लम इज दैट दोज न्यूज़पेपर्स कैन नॉट फॉलो द रूल्स आइदर, और they are unable to cope with the changing situations. Understandably, such products, those are obviously finished from the market. इसी तरह ही आपने ये भी देखा होगा कि कुछ राइटर्स आते हैं, कुछ अरसे बाद वो नहीं होते। God forbid, it's not like that. Most of them either die or something else happens. But the problem is that those writers are not actually working according to the requirements of the newspapers. जब एक फीचर राइटर या एक आर्टिकल राइटर जो है वो अपने आप को उन चेंजिंग जो सिचुएशंस हैं, जो एडिटोरियल है या जो भी किसी न्यूज़पेपर्स ने अपनी एक आउटलाइन बनाई हुई है, उसके तहत वो काम नहीं करेगा, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? He won't be able to work for that particular newspaper. बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अपने ख्यालात होते हैं, लेकिन उसका हरगिज मतलब नहीं होता कि आप अपने आप को उस न्यूज़पेपर की एडिटोरियल पॉलिसी के ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि दैट इज नॉट योर राइट। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए न्यूज़पेपर इज द प्रीरोगेटिव ऑफ द एडिटर्स। Yes, when you become the editor of a newspaper, then probably you can change it. But obviously then you are constrained of what? You are constrained of the reader's choice and your target audience. आपके साथ साथ एक अरसा जो है वो एक न्यूज़पेपर जो है वो चलता आ रहा है। आप उसको कैसे ओवरनाइट चेंज कर सकते हैं? You can't do that. ठीक है? जब आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उन पैरामीटर्स में रहते हुए, उस सर्कल में रहते हुए आप जितना प्ले करना चाहते हैं वो कीजिए। अगर आप उस पैरामीटर में रहते हुए प्ले नहीं करते हैं, ऑब्वियसली यू डोंट एग्जिस्ट। जिस तरह बात की गई कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स एग्जिस्ट किए, मैगजीन्स एग्जिस्ट किए, लेकिन कुछ अरसे बाद यह हुआ कि वो नहीं रहे। इसी तरह ही अच्छे राइटर्स जो हैं, बहुत सारे अच्छे लिखने वाले, आप में से भी बहुत सारे अच्छे लिखने वाले होंगे जिनकी कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज्यादा होगी,
جن کا رائٹنگ سٹائل بہت بہتر ہوگا، لیکن کیا ہوگا کہ وہ ایڈیٹوریل پالیسی جو ہے وہ کسی نیوز پیپر کی اس سے ایگری نہیں کریں گے یا اس کے مطابق نہیں لکھیں گے. Consequently, they will not be there. یہی چیز ہے کہ every writer, whosoever writing for any newspaper, he has to do what? He has to write according to the editorial policy of the newspaper. Otherwise, he will not be printed. مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی اپنی فلسفیز بھی ہوں گی، آپ کی اپنی سوچ بھی ہوگی، آپ وہ اپنی سوچ اپنے ساتھ رکھیے اور اس سوچ کو بہتر طریقے سے اپلائی کرتے ہوئے آہستہ آہستہ دوسرے لوگوں تک پہنچائیے. You cannot have a weapon in your hand and you get it changed overnight. This is what it is. And if you think that you can do it, that is a folly. Like you have a thought, you think that it is wrong, but let's see whether other people agree to that or not. And especially when you are a writer, you have to think that whether the editorial policy of your newspaper is being worked out accordingly or not. This is what it is. Remember one thing, book جب پبلش کی جاتی ہے تو اس کے اندر آپ اپنی فلسفی کو، آپ اپنی آئیڈیالوجی کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن جب ایک نیوز پیپر پرنٹ کیا جاتا ہے it is meant for what we should say some ideology. It is carrying on some ideology. آپ اس طرح سے اس چیز کے بارے میں جو کہ آپ خود سوچتے ہیں اور آپ ایک کتاب میں پرنٹ کر سکتے ہیں، اس کو آپ اس طرح نہیں پرنٹ کر سکتے. Dailies, these newspapers are not books, but a journalistic writing is meant for masses at large, for a specific targeted readership, جس کو کہ آپ نے کیٹر کرنا ہوتا ہے. اگر آپ بک ایک پرنٹ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ دوسری بک پرنٹ کرتے ہیں، تیسری بک پرنٹ کرتے ہیں، تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ آپ اس قسم کے رائٹر ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج اخبار کی ایک ایڈیٹوریل پالیسی ہے اور آپ نے اس میں کچھ ایسا لکھ دیا ہے جو کہ اس ایڈیٹوریل پالیسی کے خلاف ہے، لوگ نیکسٹ دن دیکھیں تو وہ بالکل ان کو چینج نظر آئے. نتیجتاً people will not be able to understand the editorial policy of or what the newspaper is carrying on. جس طرح میں نے آپ سے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ کچھ نیوز پیپرز خواتین کی پکچرز پرنٹ نہیں کرتے تھے یا شوبز کی جو نیوز آئٹمز ہیں وہ پرنٹ نہیں کرتے تھے. یو کم اپ ود اے آئیڈیا کہ جی آپ شوبز کے اوپر فیچر کر لیتے ہیں تو وہ نیوز پیپر اس کو پرنٹ نہیں کرے گا. سو جس چیز کے لیے یا جس آرگنائزیشن کے لیے آپ کام کر رہے ہیں وہ دیکھیے کہ اس کی یوٹیلائزیشن کہاں پہ ہے. دس از واٹ ایگزیکٹلی اٹ از اینڈ یو ہیو ٹو گیٹ along with the editorial policy of that particular newspaper. اس کو دیکھتے ہوئے ایک رائٹرز کے پاس چوائس کیا بچ جاتی ہے. آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، ہم لوگ تو پھر ایڈیٹوریل پالیسی کے تحت کام کرتے ہیں. یس obviously آپ ایک ایڈیٹوریل پالیسی کے تحت کام کرتے ہیں. آپ کیا کام کر سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ اپنی ان سٹوریز کو، ان فیچرز کو اپنے اینگل سے دیکھنے کی بجائے آپ ایڈیٹوریل پالیسی کے اینگل سے دیکھتے ہیں. دس وی کال سلانٹنگ آف اے اسٹوری اور اینگلنگ آف اے اسٹوری ان جرنلزم. سلانٹنگ اور اینگلنگ سے مراد کیا ہے؟ سلانٹنگ اور اینگلنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی بھی سبجیکٹ کو ایک ٹوسٹ دیتے ہیں، ایک ٹرن دیتے ہیں جو کہ کیا ہو سکتا ہے، جو کہ اینگلنگ کہلاتی ہے یا سلانٹنگ کہلاتی ہے. فار انسٹنس اگر کسی شہر میں یا کسی بھی جگہ آپ جو فیچر کر رہے ہیں وہاں پہ واٹ وی شوڈ سے کہ جو سوسائٹی کی نارمز ہیں وہ خراب ہو گئی ہیں، یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو کرپشن ہے اس کو ریکگنیشن مل رہی ہے، جبکہ آپ کا نیوز پیپر ان کرپٹ ایلیمنٹس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بجائے یہ کہتا ہے یہاں پہ ریلیجیس آئیڈیالوجی جو ہے وہ پریکٹس ہونی چاہیے، تو آپ اس سٹوری کو بالکل مختلف اینگل سے چینج کر دیں گے، بجائے کہ آپ سٹارٹ یوں لیں کہ کرپشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور حکومت اس سلسلے میں کچھ نہیں کر پا رہی. آپ اگر وہ ریلیجیس اورینٹیشن والا نیوز پیپر ہے تو آپ یہی بات کر لیجئے کہ لوگ
اسلام سے یا مذہب سے دور ہونے کی وجہ سے کرپشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جو حکومت ہے یا جو اس کے خلاف کام کرنے والے لوگ ہیں وہ خاموش تماشائی ہیں. سو دس از واٹ یو ڈو. آپ اس اینگل کو، آپ اس چیز کو بالکل چینج کر دیتے ہیں. فار انسٹنس ہمارے ہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو کہ ایٹ اے وائڈر اسکیل اور تھرو آؤٹ پاکستان they are not considered national heroes, but in regional areas or in provinces they are their heroes. اب ایڈیٹوریل پالیسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کسی نیوز پیپر کی کہ whether those consider them heroes or otherwise foes of the state. آپ نے اسی ایڈیٹوریل پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فیچر جو ہے وہ اپنا اس طرح ٹوسٹ کریں گے یا اس کو سلانٹ کریں گے یا اس کو اینگلنگ دیں گے. So giving turn to a subject as per the editorial policy of the newspaper or as per the requirements is what we call slanting or angling of a story. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز اور آپ کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ کچھ ایلیمنٹس جو ہیں یا کچھ فیچرز جو ہیں جب وہ آپ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے نیوز پیپر کی جو پالیسی ہے وہ اینٹی گورنمنٹ نہیں ہے. جب وہ اینٹی گورنمنٹ نہیں ہے تو پھر آپ اس کو سوسائٹی کے اینگل سے ڈسکس کر لیجئے، پھر آپ اس کو کامرس کے اینگل سے ڈسکس کر لیجئے، یا آپ اس میں اسٹریٹ اوے یہ مت کہیے کہ آپ کی گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا یا آپ کی گورنمنٹ نے یہ کنٹرول کر لیا. اگر پرو گورنمنٹ ہے تو آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی گورنمنٹ نے بہت اچھے سٹیپس لیے ہیں، گورنمنٹ نے اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے مختلف جو سٹیپس لیے ہیں یا میجرز لیے ہیں وہ یہ ہیں. دس از واٹ اٹ از، دس از واٹ یو کین ڈو ود دا فیچر، اینڈ ود دس یو کین obviously برنگ اپ یور فیچر وچ کین بی پرنٹڈ. اگر آپ اس ایڈیٹوریل پالیسی کے خلاف آپ نے وہ سلانٹنگ یا اینگلنگ کی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ پرنٹ نہیں کیا جائے گا. جب آپ نے پرنٹ کروانا ہے تو پھر آپ کو اینگلنگ بھی کرنی پڑے گی، سلانٹنگ بھی کرنی پڑے گی. اب آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ بھی چیز آ رہی ہوگی کہ آپ کا جو آبجیکٹو ہے وہ تو پھر پورا نہیں ہوتا. یہ بات بالکل نہیں ہے. آپ کا آبجیکٹو ہر طرح سے پورا ہوتا ہے کہ آپ جب لکھ رہے ہوتے ہیں لازمی نہیں کہ آپ پرو گورنمنٹ ہونے کے ناطے یا اینٹی گورنمنٹ ہونے کے ناطے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کسی شخص کی ہر اچھی چیز کو برا کہنا شروع کر دیں یا کسی شخص کی ہر برائی کو نگلیکٹ کر دیں. ایسی ہرگز بات نہیں ہے. واٹ یو کین ڈو از یو کین ایکچولی پوائنٹ آؤٹ آل دوز تھنگس وداؤٹ directly hitting the government, without explicitly saying any person or pointing out any person that he or she is responsible for this. This is what you do it, and this is how we give slanting or angling to the features. اب ایڈیٹوریل پالیسی یا سلانٹنگ اور اینگلنگ آپ سیکھتے کہاں سے ہیں؟ ایک جو چیز جس طرح کہ میں پہلے بھی آپ کو سجیسٹ کر چکا ہوں کہ نیوز پیپر جو ریڈنگ ہے دیٹ از اے مسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دی ایڈیٹوریل پالیسی. That is the basic factor to understand the editorial policy of a newspaper. جب آپ کسی بھی نیوز پیپر کو پڑھتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، یا یہ اینٹی سوشل ہیں یا پرو گورنمنٹ ہیں، یا یہ انٹرنیشنل نیوز پیپرز بننے کی کوشش کر رہے ہیں، کس طرح ہے یہ. This is what it is and this is how you can understand through these things. دوسرا، انہی نیوز پیپرز کے اندر جو ہے وہ سبجیکٹس ان کی ٹریٹمنٹ بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے. جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے مینشن بھی کیا تھا آپ کو کہ ایک جو نیوز آئٹم ہے اس کی ٹریٹمنٹ آپ دیکھ لیتے ہیں. پرو گورنمنٹ ہے ان کو اس کو کتنا فلیش کیا گیا اس نیوز آئٹم کو، اگر اینٹی گورنمنٹ ہے تو اس کو کتنا فلیش کیا گیا. دس از واٹ اٹ از اینڈ دس از واٹ یو ڈو ایز فار ایز دی انڈرسٹینڈنگ آف دی ایڈیٹوریل پالیسی از کنسرنڈ. جو باقی فیکٹرز ہیں وی ول ڈسکس دیٹ لیٹر آن. ایک نیوز پیپر جو ہے کیا کر سکتا ہے اگر آپ ایڈیٹوریل پالیسی جو ہے وہ اس کی فالو نہیں کرتے ہیں، وہ آپ کا فیچر ریجیکٹ کر دے گا. لیکن جب آپ دوسرے نیوز پیپر کو دیتے ہیں دیر از اے بگ پاسبلٹی کہ وہی نیوز پیپر جو ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ کا فیچر کو ٹریٹ کرے اینڈ اٹ کین فلیش اٹ اکراس اٹس پیپر. سو دس از واٹ اٹ از. آپ کی
یہ ساری کی ساری ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو اینگلنگ یا سلانٹنگ کس طرح کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو ایک چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ جب آپ ایک پرٹیکولر نیوز پیپر کو کوئی سٹوری دے رہے ہیں, کوئی فیچر دے رہے ہیں, تو جب آپ کے سامنے اس کی ایڈیٹوریل پالیسی آ جاتی ہے تو آپ میں سے کچھ ڈلیشنز اور اومیشنز کے علاوہ آپ کچھ ایڈیشنز بھی کرتے ہیں. ان ایڈیشنز کو کرنے کی وجہ سے آپ کا جو فیچر ہے وہ پرنٹ بھی ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو اور چیز مد نظر رکھنی چاہیے ان میں لینتھ ہے کہ فیچر کتنا لمبا ہونا چاہیے. کچھ انگلش نیوز پیپرز جو ہیں وہ فیچر, بہت لمبے فیچرز کو ٹریٹ نہیں کرتے ہیں, ان کو پرنٹ نہیں کرتے ہیں. آپ کو ورڈ لمٹ جو ہے وہ بھی بتا دی جاتی ہے, فار انسٹنس کہ جی اوکے فائن 900 ورڈس یا 1200 ورڈس ایٹ میکس, جی آپ 1500 ورڈس کر لیں. تو آپ کو اپنے آپ کو اس کی لینتھ کے مطابق بھی اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے. دس از واٹ یو ہیو ٹو ڈو انڈر آل دا سرکمسٹانسز. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ نے یہ جتنا لکھا ہے اتنا ہی پرنٹ ہو جائے. اس کو آپ اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے. دس از سمپلی آؤٹ آف کوشچن. سبجیکٹ فیچر کا آبویسلی جو نیوز پیپر ٹریٹ کرنا چاہتا ہے, جو سبجیکٹ آپ کو دیا جاتا ہے وہی آپ نے کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا سبجیکٹ آپ نے نہیں لینا ہوتا. سیکنڈلی, جو پکچرز ہیں ان کی بھی سلیکشنز نیوز پیپر کی ایڈیٹوریل پالیسی کے مطابق ہوتی ہے. لائک آئی مینشنڈ ارلیئر کہ شوبز کی پکچرز اگر کوئی نیوز پیپر نہیں لیتا ہے تو آپ وہ پرنٹ نہیں کریں گے, جبکہ بہت سارے ایسے نیوز پیپرز ہیں جو کہ شوبز کو بہت فلیش کرتے ہیں, شوبز کو اچھی خاصی اسپیس بھی دیتے ہیں. اگر آپ کچھ ایسی پکچرز لائے ہیں جو کہ کچھ کسی گروسم ٹریجڈی کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں, اور بہت سارے نیوز پیپرز جو ہیں وہ جو مرڈرڈ لوگ ہیں یا جو ایکسیڈنٹس میں فوت ہو چکے ہیں یا کچھ ایسی ٹریجڈی سے ریلیٹڈ پکچرز ہوتی ہیں وہ نہیں لگاتے, obviously those pictures will not be printed. ہمیشہ پکچرز کی سلیکشن میں یہ لازمی خیال کیجئے کہ آپ کے نیوز پیپرز میں یہ پکچرز پرنٹ ہوتی ہیں یا نہیں. ایک اور جو میٹر ہے وہ ووکیبلری کا ہے. The words you're using. It has been seen that quite a few newspapers, they are pretty stringent about the vocabulary. And if you're using those words which are against the editorial policy of that particular newspaper, obviously you cannot use those words. For instance, کچھ عرصہ پہلے تک بہت سارے نیوز پیپرز جو ریپ وکٹمز ہوتے تھے ان کے نام نہیں دیتے تھے, صرف انیشلز دے دیتے تھے, جو کہ اب کسی حد تک شروع ہو گیا ہے. لیکن ابھی بھی کچھ نیوز پیپرز ایسے ہیں جو کہ ریپ وکٹمز کے نام نہیں لکھتے ہیں. آبویسلی آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ نام نہیں دیں گے, یا اسی قسم کے جو انسٹنسز ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں ان کو زیادہ فلیش نہیں کیا جاتا, ان کے اوپر زیادہ کام نہیں کیا جاتا, کہ آبویسلی لوگ جو ہیں وہ کرائم سٹوریز جو ہیں وہ نیوز پیپر کے ریڈرز جو ہیں وہ نہیں پڑھنا چاہتے, تو وہ وہاں پہ نہیں ٹریٹ کی جاتی. ووکیبلری پلس پکچرز اینڈ دین کیپشنز آف دوز پکچرز. کیپشنز کا جہاں تک دیکھا گیا ہے کچھ نیوز پیپرز کیپشنز کے اوپر بہت زیادہ اسٹریس کرتے ہیں, and this is particularly a trend, a popular trend among the English newspapers, where even stories of a few lines have been elaborated under the head of captions. So captions جو ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں according to the routine or the editorial policy being followed by the newspaper. Captions کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, لیکن ایک بات لازمی یاد رکھیے گا, کوئی بھی تصویر وداؤٹ کیپشن never says it all. You have to many a time mention the caption under those pictures so that there is a clarity to the readers. However, it depends upon the editor of that particular segment of the newspaper whether he wants to treat those pictures with captions or otherwise. However, it is recommendable to all that the pictures should be given captions. Fresh writers جو ہیں وہ ان چیزوں کو کنسیڈر نہیں کرتے ہیں کہ یہ اتنی امپورٹنس کی ہو سکتی ہیں. حالانکہ بات یہ ہے کہ فریش رائٹرز کو اپنے آپ کو مولڈ کرنا چاہیے.
مولڈ کرنا اکارڈنگ ٹو دی ایڈیٹوریل پالیسی اینڈ دی ریکوائرمنٹس. فرینکلی میرے ذہن میں ایک یہ چیز آ رہی ہے, وہ یہ کہ شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو, کہ آپ جس طرح آپ کو کہا جاتا ہے ویسے کریں. جی, میرا کہنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مورلس کو یا ایتھکس کو کمپرومائز کریں. واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو از کہ جو ایڈیٹوریل پالیسی آپ اس کو فالو کریں. اگر آپ کی ایڈیٹوریل پالیسی آپ کو یہ نہیں کہنے کی اجازت دیتی کہ آپ شوبز کے اوپر بات کر سکیں یا آپ فلم سٹارز کے اوپر بات کر سکیں, تو آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لک, ایڈیٹوریل پالیسی از لائک این انویزیبل اسٹک which is always there and which is always very well understood by the concerned people. آپ ایک دفعہ لکھ دیں گے کوئی چیز, شاید آپ کو نیکسٹ ٹائم لکھنے کا دوبارہ موقع ہی نہ ملے. So you have to follow it. اور جو بات میں نے کی کہ آپ نے اس ایڈیٹوریل پالیسی کو ہر طرح سے فالو کرنا ہے, آپ اس کو کبھی نگیٹ نہیں کر سکتے ہیں, ادروائز you will be out. Secondly, اگر آپ یہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, آپ پالیسی کو فالو نہیں کرتے ہیں, obviously your features will not be printed. Sometimes کچھ لوگ جو ہیں وہ ایڈیٹوریل پالیسی کے بارے میں ان کو علم نہیں ہوتا اور وہ لکھ لیتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز. ان کے لیے وے آؤٹ ہے ایک, کہ اگر آپ نے کوئی فیچر کر لیا ہے اور آپ نے اس کے اوپر بہت محنت کی ہے and you wish that it should be printed with some good newspaper, اس کا ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ کو ایک نیوز پیپر ریجیکٹ کر دیتا ہے, پہلے تو خیر پوسٹ کیے جاتی تھیں چیزیں, اب ود دی ای میل فیسلٹی اب آپ ای میل کرتے ہیں, موسٹ آف دا ٹائمز موسٹ آف دی ایڈیٹرس اور دی سیگمنٹ ایڈیٹرس دے آلویز ریپلائی یو بیک. جب آپ ای میل کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک پاسبلٹی یہ بھی رہ جاتی ہے کہ آپ وہ کہیں اور بھی بھیج سکتے ہیں, لیکن ریمبر ون تھنگ اینڈ make it a thumb rule with you. As long as you do not get a big no from the concerned editor of a particular newspaper, آپ وہی اپنی سٹوری جو ہے وہ کسی اور نیوز پیپر میں مت بھیج دیجیے. پرسنل ایکسپیرینس سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو چکا ہے کہ ایک سٹوری ہمارے نیوز پیپر میں لگی ہے, وہی سٹوری اسی دن کسی اور نیوز پیپر میں اپیئر ہو گئی ہے. نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ وی بیکم ویری کاشیس اباؤٹ دیٹ فیلو, اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر نیم, کہ ہم نیکسٹ ٹائم جب اس کا آرٹیکل آئے گا تو ہم یہ سوچیں گے کہ ہم نہ پرنٹ کریں. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وی تھنک ہی مسٹ ہیو سینٹ اٹ ٹو دی ادر نیوز پیپرز ایز ویل. کانسیکوینٹلی واٹ ول ہیپن, یو ول ارن اے بیڈ ریپوٹیشن, اور آپ کے یہ کریڈینشلس کے اوپر فرق ڈالے گا. آن دی ادر وے اراؤنڈ واٹ یو کین ڈو از کہ آپ نے اپنا فیچر جو ہے وہ کسی نیوز پیپر کو بھیجا ہے, جب وہاں سے آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ کا فلاں تاریخ کو یہ پرنٹ ہو جائے گا, سو یو ریلیکس. ادروائز اگر وہ کہتے ہیں, کنسرنڈ آدمی کہتے ہیں کہ دس از ناٹ اکارڈنگ ٹو آر ایڈیٹوریل پالیسی, آئی ایم سوری, یا ہی از سوری کہ جی وی کانٹ پرنٹ دیٹ پرٹیکولر اسٹوری, you can do what? Then you can send to another newspaper. And remember one thing, if you have written something good, something of substantial nature, then obviously what will happen? That is always printed. ایک نیوز پیپر سے ریجیکٹ کیا ہوا آرٹیکل because of the editorial policy. I'm not saying that if you have written a bad piece, it will be printed somewhere. I'm not saying that, but I'm saying that if you have worked on something and did a good article or good feature, it will definitely be printed in another newspaper. Then you can try your luck there. Problem جو ہے وہ سبجیکٹ کے ساتھ نہیں ہو سکتی under normal circumstances, لیکن اس کی جو ایڈیٹوریل پالیسی ہے یا اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے ساتھ لازمی ہو سکتی ہے. اگر آپ کا سبجیکٹ اس نیوز پیپر کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے, آپ اس کو لکھ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے اس کی سلانٹنگ یا اینگلنگ ایسی کر دی ہے کہ جو اس نیوز پیپر کے ایڈیٹوریل پالیسی کے خلاف ہے, تو پھر وہ آپ کا فیچر پرنٹ نہیں ہوگا. فار انسٹنس میں نے آئیڈیالوجی کی بات کی تھی, اگر آپ پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف کوئی بات کر دیتے ہیں, دیر آر سرٹن نیوز پیپرز presently being printed in Pakistan جو کہ کسی حد تک
بات کر لیتے ہیں اگینسٹ دی اسٹرگل موومنٹ، لیکن کچھ نیوز پیپرز ہیں جو کہ بالکل بھی ایک لفظ بھی پرنٹ نہیں ہونے دیتے، تو وہاں پہ آپ کا ایسا فیچر نہیں چھپے گا، یا اینٹی ریلیجن کوئی چیز بالکل نہیں چھپے گی. دس از واٹ اٹ از. You have to figure it out as a writer that which feature you are sending or writing for which newspaper. It is not like that every newspaper is going to print every sort of material. This is, you have to keep. For that matter, to understand that the subject matter of your stories, you have to constantly read the newspapers. Constant reading of the newspapers is must to understand the editorial policy of that particular newspaper. Through this, you will obviously come to know that which theories or which ideologies are being followed or which are being rejected. That is part of the editorial policy. Secondly, there are certain newspapers which are following the indirect or the direct approaches to certain issues. تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے جس طرح ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ریلیجن کو کنسیڈر کرتے ہیں دیٹ از دا پیوٹل پوائنٹ، کہ ریلیجن سے دوری کی وجہ سے یہ ایشوز ہوئے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈیویجولز نے یہ ایشوز کیے ہیں. آبویسلی ریلیجن بھی پارٹ آف انڈیویجولز ہے، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ لوگ ڈائریکٹلی بات کر لیتے ہیں، کچھ نیوز پیپرز، کچھ لوگ جو ہے وہ انڈائریکٹلی بات کرتے ہیں. ایٹ دا سیم اسکیل کچھ لوگ گورنمنٹ کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ انڈائریکٹلی کرتے ہیں. ڈائریکٹلی والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی فلاں گورنمنٹ کے دور، فلاں گورنمنٹ نے قیمتیں بہت بڑھا دی تھیں، یا فلاں گورنمنٹ کے دور میں جو تھے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت خراب ہو گئی تھی. جبکہ دوسرے نیوز پیپر جو ہیں وہ اس کی انڈائریکٹ پالیسی کو اس طرح کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ جی لوگوں کا ایک لمیٹڈ سورسز میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا تھا، یا لوگ جو تھے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے تھے. This is what the difference between indirect approach and the direct approach. ایک اور چیز جو کہ انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے وہ یہ کہ جب نیوز پیپرز اپنے آپ کو کمٹ نہیں کرتے to either be called as the pro-government newspapers or the anti-government newspapers, the writers also do not commit themselves to be either in favor of the government or against the government. And as a feature writer, you as a feature writer must do what? You should not be committing yourself in either way, because your feature or your article will not be printed that way. ہمارے ہاں جو کچھ اور چیزیں ہیں وہ مد نظر نہیں رکھی جاتی، اور اسپیشلی جو ینگسٹرز ہیں جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو دے سے کہ جی دس از ہیپننگ and he has written on this. Remember one thing, the editorial policy of a newspaper is not changed for one person. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہوتی ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی بھی کسی بھی شخص کا رائٹ اپ آتا ہے, we look at that, then we say کہ okay, we can do it this way. Because every newspaper needs good writers. کسی شخص کو یہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس اچھے رائٹرز نہ آئیں. Every newspaper needs them, and most of the write-ups which we get under normal circumstances are of ordinary nature. When those write-ups of ordinary nature, and when some good writer comes up and he brings up any write-up, maybe there might have been certain problems, certain issues, but what we can do is we can obviously ask that particular gentleman to come up with some other subject again, because ہم اس کو لوز نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے, and we always want کہ اچھے رائٹرز ہمارے پاس جو ہیں وہ آتے رہنے چاہیے. اگین آرڈنری میٹیریل جو ہے, آرڈنری سبجیکٹ جو ہے وہ وی ڈو ناٹ ٹیک اپ دیٹ, اور فیچرز آرڈنری کبھی بھی پرنٹ نہیں کیے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم جو ہم سبسٹینس لیتے ہیں, جو میٹیریل لیتے ہیں, وہ اس سے پہلے بھی پرنٹ ہو چکا ہوتا ہے. وی آر آلویز لوکنگ فار سم فریش مٹیریل, کانسیکوینٹلی we are looking for good writers. کچھ نیوز پیپر جو ہیں وہ ڈیولپ بھی کرتے ہیں رائٹرز کو. فار انسٹنس دے تھنک کہ اگر ہم اس ینگسٹر کو یا اس رائٹر کو ان گائیڈ لائنس کے تحت چلائیں گے, obviously he will work and he is going to be an asset for the newspaper. Or otherwise a person who can write well is an asset for the society as well, for the country as well. جبکہ سارے نیوز پیپرز ایسا نہیں کرتے ہیں. But it depends most of the time
from individuals who are actually handling the affairs. So आपको कहीं पे गाइड कर दिया जाता है, कहीं पे गाइड नहीं किया जाता. However, it lot depends on you what you want to do. Quite a few features, those are actually rejected most of the time, that those have been written on the same subject with the same titles with the same theme. जब उनके अंदर कोई चीज नहीं है तो फिर वो भी रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, चाहे वो एडिटोरियल पॉलिसी के मुताबिक ही क्यों ना हो. दिस इज व्हाट एज राइटर्स यू नीड टू अंडरस्टैंड. उसके साथ साथ एक चीज जो मेंशन करने की जरूरत है वो ये कि आप एडिटोरियल पॉलिसी को अखबार पढ़ के समझ सकते हैं. सेकेंडली, मेनी अ टाइम there is a meeting, there is a possibility of meeting with the concerned editors. वो आपको बुला लेते हैं या आप उनसे जाके मिल सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं या आप ईमेल कर सकते हैं कि जी मैं फलां चीज़ पे काम करना चाह रहा था. I have done something, these are my ideas. You send an outline to the person and there is a possibility he will tell you that you come down, or he will reply to your email and tell you that these are the things which you should not be doing or should be doing. So the thing is that you must know that what the editor intends to print, what the editor wants you to write. You have to listen what he wants you to write. It is not like that you have written which he has not asked you for. ठीक है? अगर आप उनकी बात ध्यान से सुन के और उसके मुताबिक कर लेते हैं, अगर आपके जहन में कोई कंफ्यूजन है और आप उनके साथ वो कंफ्यूजन डिस्कस कर लेते हैं, इट इज ऑलवेज बेटर. रिमेंबर द कंसर्न्ड पर्सन हु इज एक्चुअली हैंडलिंग ए सब्जेक्ट, ही नोज दैट द एडिटोरियल, वेदर इट इज अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ द न्यूज़पेपर और नॉट. दिस इज what it is, and you have to act upon the instructions in true spirit, whatsoever instructions has been given to you. A good writer makes the editor understand he wants to say this, and in return a good editor makes the writer understand that what his readers are looking for, what is the target audience, and what the writer should be writing. That is the basic thing. It's a mutual relationship, and in case of confusion, most of the time it is the feature writer who will be suffering. So don't have any confusion about the outline which has been given to you. And if there is a problem, please get back to the person whom you have either talked on telephone or you have sent an email. Talk to him so that your confusion should be resolved. Meeting the editors is comparatively good idea, but it depends on the person whether he is available to you or not. If you think that the person is not being able to communicate well, or you can't understand, as long as you can't meet the person, you can talk to the person and see him at the office. Because what he will be telling you is actually, he will be telling you that what you can't do and what you can do for the newspaper. And editor can also bring bit of a change in the editorial policy, obviously with the consultation of the other seniors. However, he will definitely gives either an explicit or implicit update about the changes. And the writers are obviously updated accordingly, not telling them or sending them emails that we are ready to do certain things, rather letting them know that these are the things you can do. In the same context, the easiest way of handling such a situation is you must know what you can do the best. If you can write social articles, social features, do not attempt political features, so attempt those. Instead of going to commerce or finance, don't go against your nature, because if you will write against your nature, these will help in your failures. So don't do such a thing. Moreover, never try to copy others' style in order to get yourself printed. It's a small world we call. Journalism is a small world. And if somebody is caught indulging in plagiarism or copying others,
Obviously, then there are issues which should not be relegated to redundancy, and you are held responsible for those. They also say, follow your instincts, but by remaining within the limits given to you by the editors in the form of the editorial policy. Thank you very much. Assalamu alaikum.